خبیل نامی ایک شخص قریش میں بڑا امیر کبیر شخص تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جس کا نام خدیجہ تھا۔ یہ لڑکی نہایت ذہین، عالی دماغ، خوبصورت اور خوبصورتی کے لحاظ سے مکہ بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ ان کا باپ بہت کچھ مال و دولت چھوڑ کر فوت ہو چکا تھا اور یہ بھی عہد شباب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ سوائے ایک چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے اس کا کوئی اصل وارث نہ تھا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی سلسلہ میں کام کرنے لگے، اور جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں کام فرمایا تو ان کے کاروبار میں چند دنوں میں ہی بہت ترقی ہوئی اور یہ کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اس برکت اور ترقی کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محل کے اوپر کھڑی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا سایہ ہے، اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور وہ بادل کا ٹکڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ان کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگی کہ میرے قافلہ تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلا جاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا بڑا محتمم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آزاد کردہ غلام میسرہ تھا، جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاکید کر کے کہہ دیا کہ اس سال قافلہ کے ساتھ یہ بھی جائیں گے۔ یہ جو کچھ تم لوگوں کو مشورہ دیں انہی مشوروں پر عمل کرنا، اور سفر میں ان کی ذات مقدسہ سے متعلق جو واقعات گزریں ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کی یہ ہدایات سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا۔ چند روز بعد یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منازل طے کر کے جب اس قافلہ نے ایک عیسائی پادری فستورہ نامی کے گرجا کے پاس منزل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے اس درخت کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک آیا۔ پادری یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ کی طرف آیا اور متعجب ہو کر پوچھنے لگا، اے میسرہ، اس سال تمہارے قافلے کے ساتھ یہ کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ اہل قریش میں سے ہیں اور ہمارے سردار ہیں۔ پادری نے کہا، بے شک یہ تمہارے قافلہ ہی کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہان کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ پادری نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے تو یہ نبی آخر الزمان معلوم ہوتے ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ مبعوث ہوں گے۔ اس تمنا کے بعد پادری نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت بھی جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ علاوہ اس واقعہ کے اس طرح کے اور بھی کئی ایسے ہی واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ شام پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چگنے منافع پر فروخت ہو گیا، تو تمام قافلہ والے خوش و خرم اپنی مالکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ شریف کی طرف واپس ہوئے۔
ان بابرکت واقعات سے سب قافلہ والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ میسرہ اپنی مالکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادائے مبارک اور پیش آمدہ واقعات پر غور کرتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں یہ رائے قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے، اتفاقاً اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھی، جنہیں اس سوار کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ منور تھا اور اس کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر گہرا اثر فرما گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مال کے بہت زیادہ منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سیرت اور عقیدت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں قافلہ والے بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنی مالکہ سے سفر کے سارے حالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پختہ یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہیں جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہی اور پھر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شرم و حیا کے ساتھ یہ جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے متعلق میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو طالب کے پاس تحفے تحائف دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ اگرچہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر زیادہ ہونے کے باعث یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ تامل تھا، لیکن اپنی بیوی کے مشورہ سے یہ پیغام قبول کر لیا اور تاریخ نکاح مقرر ہو گئی اور ورقہ بن نوفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر رؤسائے مکہ کی شرکت اور موجودگی میں نکاح ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تمام مال و اسباب، جائیداد منقولہ و غیر منقولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر کے بندگان قریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں اپنی مرضی سے اپنا تمام مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب کچھ انہی کا ہے، چاہے اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دیں یا راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی کے مطابق تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور سب کنیزوں غلاموں کو آزاد کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے ساتھ زادانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شرافت و نجابت، سیرت و صورت اور خوبی قسمت میں بہت ممتاز درجہ پر فائز تھی۔ سب سے بڑا شرف آپ کو یہ حاصل ہوا کہ سرور کونین محبوب کبریاء حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی فیاض، دریا دل اور سخی تھی کہ اپنا سارا مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نذر کر دیا تاکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔